نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کا بڑا اہتمام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کا بڑا اہتمام تھا. اب رمضان سے پہلے صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ رمضان کی تیاری کریں. چنانچہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے. تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اس میں ایک رات ہے جو یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کیا. جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کیا. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینہ میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزہ دار کے روزہ کا افطار کرے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب دیا جائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے. تو آپ نے فرمایا ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں. یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. یہ ایسا مہینہ ہے اس کے اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے. جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ شانہ اس کو میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو رمضان کی تیاری میں مدد دیں تاکہ ہماری وجہ سے کوئی ایک بھی آدمی جو ہدایت پہ آ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی تیری وجہ سے ایک آدمی ہدایت پہ آ جائے تیری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.